عرض کیا کرتا ہوں جو لوگ ہاتھ میں کڑی پہن کے سید سجاد کی شبیہ بنتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی سجدہ خالق ادا کر کے بھی سید سجاد کی شبیہ بن، کبھی نماز پڑھ کے بھی سید سجاد کی شبیہ بن۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک مرتبہ کہہ دیا، فرزند رسول، اللہ نے جنت آپ کے لیے اور آپ کے شیعوں کے لیے خلق فرمائی، آپ قیامت کے دن کے مختار ہیں، کوثر و سلسبیل آپ کا، لواء الحمد آپ کا، جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے خالق نے خلق فرمائی۔ فرزند رسول، آپ اپنے آپ کو عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، یا جابر افلا اکون عبدا شکورا، جابر کیا تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ امام اگر ہر شب و روز میں 1000 رکعت پڑھیں تو ماننے والا 5 وقت کی نماز فریضہ تو قضا نہ ہو، اور دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں نمازی بنائے اور ہمیں اس فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بھی روزے سے، میں بھی روزے سے ہوں، روزے سے سفر کر کے آئے ہو، لمبا کوکاڑا سے چل کے پھر روزے کی حالت میں ظاہر ہے پڑھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی محبت میں کاملاً مطمئن ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی حسن سماعت کا اظہار فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا 4 صفات ایسی ہیں جن کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ پہلی صفت عبادت، دوسری صفت غلام آزاد کرنا، سب سے زیادہ غلام کنیزیں خرید کے آزاد فرمائی ہیں امام سجاد علیہ السلام، سب سے زیادہ، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ جانتے ہیں کہ جھوٹی نسبت معصوم سے دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ میں احتیاط کر رہا ہوں۔ انداز کیا تھا امام علیہ السلام کے غلام اور کنیزیں آزاد کرنے کا؟ یہی ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان جب آتا تھا امام سجاد علیہ السلام غلام اور کنیزیں خرید فرماتے تھے۔ ماہ رمضان میں غلام اور کنیزیں خرید فرماتے تھے اور پھر 1 سال تک اپنے شریعت قدہ میں انہیں رکھتے اور ان کو تعلیم اور تربیت دیتے۔ 1 سال اپنے شریعت قدم میں رکھ کے ان غلاموں کو قرآن آشنا بناتے، دین آشنا بناتے۔ امام سجاد علیہ السلام ان کو دعاؤں کی تلقین کرتے، امام ان کی تربیت فرماتے، انہیں اخلاقیات سکھاتے، انہیں تہذیب آل محمد سے آشنا بناتے۔ 1 سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد جب اگلا رمضان آتا، اس رمضان میں ان غلاموں اور کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے، تربیت کے لیے اور خرید لیتے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی شاگردوں کی تعداد جو 4000 تک پہنچی، ان میں کثیر تعداد ان غلاموں کی بھی شامل ہے جنہیں امام سجاد علیہ السلام نے تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا تھا اور آزاد کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جملہ امام فرماتے ہیں، جب ہم شام، زندان شام سے جب قید گزار کے ہم واپس مدینہ آئے تھے، کوئی 9واں بندہ نہیں تھا جو ہماری حمایت کرنے والا اور ہمارا ساتھی۔ مدینے میں صرف 8 افراد تھے، 9واں بندہ کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ امام کسی تربیت کا اثر تھا کہ مدینہ پھر بھر گیا تھا قال الصادق و قال الباقر کہنے والا۔ تو جو ہے دوست، تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرتے ان غلاموں کو اور کنیزوں، اور کیسے کیسے غلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معروف مورخ ہے مسعودی نے اس بات الوصیت میں اس روایت کو ذکر کیا
راوی مسیب ہے. مسیب امام سجاد علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا اور امام کے زمانے کے فقہا میں شمار ہوتا تھا. مسیب راوی ہے. مسعودی نے اس روایت کو ذکر کیا. آپ ایک صلوات پڑھ دیں. کہتا ہے مدینہ میں ایک مرتبہ قحط تھا، خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے. مسیب کہتا ہے میں نے دیکھا مدینہ کے باہر اطراف میں ایک ٹیلے پہ ایک سیاہ فام غلام بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، یوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی. مسیب کہتا ہے میں چپکے چپکے اس کے قریب چلا گیا اور وہ میری آمد سے متوجہ نہیں ہوا. کہتا ہے میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے سنا وہ باران رحمت کے لیے دعا کر رہا تھا، بارش کے لیے دعا کر رہا تھا. مسیب کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، آسمان پہ بادل نمودار ہونا شروع، آسمان پہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. کہتا ہے ہم ابھی گھروں کو واپس نہیں لوٹے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، لیکن میں اس جستجو میں تھا کہ یہ غلام کس کا ہے. کہتا ہے میں نے اس پہ نظر رکھی، میں نے دیکھا کہ وہ غلام امام سجاد علیہ السلام کی شریعت قدے میں داخل ہو. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو صاحب کرامت اور یہ جو مستجاب الدعوہ یہ غلام ہے، یہ آقا امام سجاد علیہ السلام کا غلام ہو سکتا ہے. کہتا ہے میں بعد میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی ابن رسول اللہ میں آپ کا ایک غلام خرید کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا مسیب خریدنے کی کیا بات ہے، تم جو غلام چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں. اور ایک ایک وقت میں شریعت قدہ میں 500 غلام ہوتے تھے جن کی آقا تربیت فرما رہے ہو. آقا کے گھر میں وہ پروان چڑھتے تھے. وہ شخص جو غلاموں کا انچارج تھا آقا نے اس سے فرمایا کہ سارے غلام دکھاؤ مسیب کو، یہ ایک غلام خریدنا چاہتا ہے. سارے غلام آئے. مسیب نے غور سے سب کو دیکھا. کہتا ہے فرزند رسول ان میں وہ غلام نہیں ہے میں جس کا طلبگار ہوں. وہ شخص جو غلاموں کا انچارج تھا کہنے لگا فرزند رسول سارے غلام حاضر ہیں، صرف ایک غلام نہیں ہے، وہ جو آپ کے جانوروں کا گوبر اٹھاتا ہے، جو آپ کے جانوروں کی رکھوالی پہ مامور ہے، جو انہیں چارہ ڈالتا ہے، ان کا گوبر اٹھاتا ہے، صرف وہ نہیں ہے، باقی تو سارے حاضر ہیں. آقا نے فرمایا اس غلام کو بھی بلاؤ. وہ غلام بھی جب مسیب کے سامنے آیا، مسیب کہتا ہے فرزند رسول یہی وہ غلام ہے میں جس کا طلبگار ہوں، یہی وہ غلام ہے جو مجھے چاہیے. آقا نے فرمایا غلام سے آج کے بعد تیرا آقا مسیب ہے، میں نے تجھے مسیب کے حوالے کر دی. یہ جملہ سنا نا تو رونے لگ گیا ہزاروں قطار. رو کے کہتا ہے کہ مسیب سے کہتا ہے تو نے مجھے کیوں میرے آقا سے جدا کیا، کیوں تو نے مجھے میرے آقا سے جدا کیا. کہتا ہے میں نے تجھے صاحب کرامت پایا ہے، میں نے تجھے صاحب استجابت دعا پایا ہے، میں نے دیکھا تیری دعا قبول ہوئی، لہذا جو شے تیرے پاس ہے اس شے نے مجھے تیرا عاشق بنایا. آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، رو کے کہنے لگا پروردگار یہ بات آج تک تیرے اور میرے درمیان راز تھی اور آج راز یہ آشکار ہو گیا. پروردگارہ اگر میں نے سید الساجدین کی خدمت میں نہیں رہنا مجھے دنیا سے اٹھا دے. مجھے دنیا سے اٹھا. میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا اور بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں. دوستو دنیا کا ہر غلام آزادی اور رہائی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے غلاموں.
دنیا کا ہر غلام رہائی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے غلاموں کے۔ بات آئیے تو سنیے، سید الانبیاء نے جب مختلف سربراہان مملکت کو دعوت اسلام کے خط لکھے تھے، افریقہ کے بادشاہ کو بھی، نجاشی کو بھی دعوت اسلام کا خط لکھا تھا۔ نجاشی نے سرکار کے خط کی تعظیم کی، اپنے تخت سے نیچے اتر کے سرکار کے خط کو اس نے وصول کیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے اور کلمہ پڑھ لیا نجاشی نے، مشرف با اسلام ہوا۔ سید الانبیاء کے خط کے جواب میں بہت سارے ہدایہ، تحائف سرکار کی خدمت میں بھیجے۔ وہیں پہ ابو نیزر، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس وقت لڑکپن کی عمر تھی، ایک لڑکا تھا، نجاشی نے اپنے بیٹے ابو نیزر کو بھی سید الانبیاء کی خدمت اور نوکری کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ ابو نیزر سید الانبیاء کی گھر میں سید الانبیاء کی خدمت میں رہا۔ سرکار دو عالم کی جب رحلت ہو گئی، سرکار کی رحلت کے بعد ابو نیزر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ نجاشی کو سرکار کی رحلت کی اطلاع ملی تو نجاشی نے خط لکھا ابو نیزر بیٹے کو کہ سید الانبیاء تو دنیا سے پردہ فرما گئے، بیٹا اب تو واپس آ جا اور حبشہ میں تو شہزادوں جیسی زندگی گزار، سرکار تو دنیا سے چلے گئے، اب میری خواہش ہے تو واپس آ جا، میں ذمہ دار ہوں۔ لفظوں کا خط پہنچا، بیٹے نے باپ کا خط پڑھا، باپ کے خط کے جواب میں ابو نیزر نے یہ خط لکھا باپ کو، بابا مجھے حبشہ کی شاہی سے علی کی غلامی زیادہ عظیم ہے۔ خط میں لفظ یہ تھے وَلَكِنْ لَا أُفَارِقُ عَلِيًّا، بابا میں شاہی کو کیا کروں، میں تو علی سے جدا نہیں ہو سکتا، میں تو علی کو نہیں چھوڑ سکتا، علی کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں۔ اور پھر امیر المومنین نے بھی کیا عزت افضائی فرمائی، غلاموں کو کیا شان عطا۔ اسی ابو نیزر کے نام کے چشمے کھود کے امیر المومنین نے ابو نیزر کے نام سے موسوم کیے۔ پتھریلی زمین ہو، ابو نیزر کہتا ہے کہ امیر المومنین آقا کئی دن لگے چشمہ کھودنے میں، اپنے کدال سے، اپنے ہتھیاروں سے علی مولا نے چشمہ کھودا، تھک کے آئے تو مجھے فرمایا ابو نیزر کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کی آقا یہ خشک روٹی ہے، وہ تو آپ کے شایان شان نہیں۔ فرمایا نہیں ابو نیزر لاؤ ہم مل کے کھاتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے وہ خشک روٹی دی، آقا امیر المومنین نے جنگلی گھاس، وہ اس طرح کے پتے جس طرح ہم چٹنی بنا لیتے ہیں نا، اس طرح کے کوئی گھاس پتے ملا کے ابو نیزر کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے آقا نے وہ روٹی تناول فرمائی، پھر چشمہ کھودنے میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہ چشمہ نکلا ایسے جیسے اونٹ کی گردن ہوتی نا، ایسے یوں فوارہ مار کے ایک چشمہ نکلا۔ امیر المومنین نے فرمایا ابو نیزر قلم اور دوات لاؤ، میں اس چشمے کو تیرے نام سے موسوم کروں۔ چشمہ ابو نیزر۔ دنیا کا ہر غلام رہائی اور آزادی چاہتا ہے سوائے آل محمد کے غلاموں کے۔ مسیب کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلام میرے پاس رہنا نہیں چاہتا، میں چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری، امام سجاد علیہ السلام کا قاصد آیا، اس نے پیغام دیا مسیب امام فرماتے ہیں اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آ جاؤ۔ جس ہستی کے غلام اتنے صاحب معرفت، یہ ہستی جس گھرانے کے غلام اتنے مستجاب الدعوہ اور صاحب کرامات، اس گھر کے آقا کی شان کیا ہوگی، اس گھر کے مالک کی شان کیا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات۔ مجھے
مجھے ٹائم نہیں بتایا کہ کتنے بجے ختم کرنی ہے، مجھے اگر بتا دیں تو میرے لیے آسانی ہو۔ جی 7 بجے تک؟ ایک مرتبہ اور بھی صلوات پڑھیے بلند۔ دوسری صفت غلام آزاد کرنا، سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد فرمائے امام سجاد علیہ السلام۔ اور تیسری صفت جس کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ، وہ ہے صفت دعا۔ صفت دعا، یقین فرمائیے جس طرح غیار نے نہج البلاغہ کے متعلق یہ جملے کہے کہ اگر عظمت توحید پر امیر المومنین کے خطبات نہ ہوتے، دنیا کو توحید کا تعارف ہی نہ ہوتا، اسی طرح غیار نے یہ جملے لکھے کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعائیں نہ ہوتی، لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ اوشیا یان آل رسول، اوشیا یان اہل بیت، اوشیا یان امام سجاد۔ خوش نصیب ہو امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں خالق نے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں دعاؤں کا ایک بیش بہا خزانہ عطا فرما۔ صحیفہ سجادیہ جو انجیل اہل بیت ہے، صحیفہ سجادیہ جو زبور آل محمد ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ آج بھی اٹھا کے اگر پڑھیں نا، امام کا وہ وصیت نامہ جو رہبر معظم نے پڑھا تھا، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا اور پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وہ وصیت نامہ۔ اس وصیت نامے میں 3 جملے آج بھی ملیں گے امام کے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا ما مفتخرین کے مذہب ما جعفری است۔ امام نے فرمایا ہمیں فخر ہے، ناز ہے اس بات پر کہ ہمارا مذہب جعفری۔ دنیا کے سلاطین حکمران ہمارے ہوں، لوگ اپنا مذہب چھپاتے ہیں۔ خمینی بت شکن کہہ رہے تھے دنیا سنو ہمیں ناز ہے اپنے جعفری ہونے پر۔ دوسرا جملہ فرمایا تھا ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام۔ اور تیسرا جملہ اس وصیت نامے میں موجود ہے، امام خمینی نے فرمایا ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے آقا علی ابن الحسین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔